اگرچہ جاوید نام کا بے دین شخص سامنے آ کے خدا کے وجود پہ بحث کر رہا ہے، یہ کام کسی رمیش کو کرنا تھا؟ یہ کام کوئی امیش کر دیتا؟ یہ کام کوئی ربندر ناتھ کر دیتا؟ لیکن جاوید نام کا شخص آگے آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ، ارے وہ پہلے ٹھیک تھا، رکھو نا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ جب جاوید نام، چونکہ ایک مسلمان جیسا نام ہے، بھلے ہی وہ مسلمان ہے نہیں، مسلمان جیسا نام ہے، یہ اگر خدا کے وجود کے بارے میں شک کا اظہار کرے گا تو کروڑوں مسلمان کنفیوزڈ ہو جائیں گے، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ یہ بھی فتنوں کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ڈیمیج اور کمزور کر دیا جائے، ورنہ یہ کوئی بحث ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، جب ایک چھوٹا سا گھر کسی کے چلائے نہیں چلتا ہے تو اتنا بڑا سنسار بغیر کسی بنانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ سائنٹیفکلی ڈاکٹر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر 10 لاکھ سال بھی مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کے اور چھور کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا۔ یعنی کائنات، یونیورس اتنا جٹیل، کمپلیکیٹڈ اور اس قدر فاسٹ ہے یہ دنیا کہ اب تک جتنا بھی سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے وہ جانکاریوں کا کروڑواں حصہ ہے، وہ ابھی سارا سیکریٹ پڑا ہوا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈاؤٹلیس in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, are tokens for those who keep sense۔ کہا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں، رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ زمین اتنی جٹیل ہے کہ بندہ اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے، سافٹنیس اتنی کہ اس پر چلنا آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز تھوڑی تیز کر دو، صاف کر دو۔ الحمدللہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب نے جو کچھ میرے لیے کہا، میرے لیے دعائیں دیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ منظوم سوانح اعلیٰ حضرت لکھ کر انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک انوکھا اور عجوبہ کارنامہ انجام دے دیا۔ اب قیامت تک کے لیے وہ کتاب رہے گی اور ان کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ دلکش بھائی، بہت دنوں کے بعد ہم لوگ ایک اسٹیج پر رہے۔ آج 35 سال پہلے ان کا کلام بریلی سے نکلا تھا، اور آج لاکھوں بچوں کی زبان پہ وہ ترانہ گونج رہا ہے،
اور ابھی بھی یہ جوان ہی ہیں، بھلے ہی عمر زیادہ ہو گئی ہو، لیکن نعت خوانی نے اس کی عمر کو چھپا کر انہیں جوانی عطا کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک حضور کی ثنا خوانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مجتبیٰ خان صاحب ہماری پسند کے ایک اچھے زبردست خطیب ہیں اور بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہندوستان بھر میں جا کر مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کریں گے اور عوام اہل سنت اسے قبول کریں گے۔ ان کا رنگ آہنگ، ان کا تنتنا، انداز بیان، الفاظ اور جملے کی ترتیب، یہ ساری باتیں ایک مستقبل کے بڑے خطیب کی غمازی کر رہی ہے۔ سردی کی رات ہے، آپ سب صبر کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جب سردی اور بارش کے موسم میں سفر نہیں بند ہوتا ہے، کھیتی باڑی بند نہیں ہوتی ہے، شادی بیاہ کی تقریب میں رات بھر جاگنا بند نہیں ہوتا ہے، تو پھر ذکر رسول کی محفل بھی بند نہیں ہونا چاہیے اور اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکی جس میں مشکل ہو وہ نیکی باوزن ہو جاتی ہے۔ سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اجر بڑھ جاتا ہے، اور جس حج میں پریشانی ہو، دشواری ہو، تو وہ حج مبرور بن جاتا ہے۔ رمضان میں اگر سخت گرمی ہو اور بندہ روزہ رکھے تو اس کے لیے وعدہ شفاعت اور وعدہ بخشش ہے۔ اس کا مطلب مصیبت میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تکلیف اٹھا کر تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو ابھی آپ سخت سردی میں بیٹھ کر اس محفل کو آپ آباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو آباد کر دے، آپ کو خوب بھرپور صحت و توانائی عطا فرمائے۔ ایک لمبا خطاب تو نہیں ہوگا ابھی، چونکہ ہمارے نقیب صاحب نے، محبوب گوہر بھائی نے کہا کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ ہی خطاب کرنا ہے، اور یہ میری محبت میں انہوں نے کہا ہے، چونکہ ہم جب بولنے پہ آتے ہیں تو ابھی بھی 2-4 دن پہلے 1 گھنٹہ 50 منٹ کا خطاب میں نے کیا۔ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا، گھر والے جب سنے تو سب پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ گفتگو کرنا، قرآن حدیث کی بات کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے بیماری بڑھتی نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے بیماری گھٹ جاتی ہے، چونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ 4 گھنٹے بولتے تھے اس لیے ایسا ہوا، میں نے کہا بالکل سرے سے یہ بات غلط ہے، کیونکہ ذکر الہی سے دل کو اطمینان ملتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو 4 گھنٹے اللہ کا ذکر کرنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا ہے، البتہ بیماری کی وجہ کوئی دوسری ہوتی ہے۔ بیماری جیسے ایک بندہ آدھا گھنٹہ بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا، اب دوڑتے ہوئے آنے کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اب حالت نماز میں بندہ مر گیا۔ اب ایسا نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مر گیا ہے، چونکہ وہ آدھا گھنٹہ دوڑ کے آیا ہے تو اس دوڑنے کی وجہ سے مرا ہے، وہ نہ کہ نماز کی وجہ سے مرا ہے، نہ کہ نماز کی وجہ سے مرا۔ اب ایک بندہ 4 دن سے بھوکا ہے، جبکہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اب وہ روزہ رکھ لیا، اب روزے میں طبیعت بگڑ گئی اس کی یا پھر مر گیا ہو، اب لوگ یہ نہ بولے کہ ارے روزہ رکھ لیا اسی لیے مر گیا، نہیں، مرنے کی وجہ کوئی دوسری ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو جو کچھ بیماریاں ہم لوگوں کے ساتھ آتی ہیں تو یہ تقریر کرنے کی وجہ سے بیماری نہیں آتی،
اب بندہ کو کم سے کم روزانہ 5 گھنٹے کی گہری نیند چاہیے. اب یہ اینٹی نیچرل کام کریں گے، خلاف فطرت کام، 5 گھنٹے نہیں سوئیں گے. اب اگر کوئی عارضہ لاحق ہوا، بیماری لاحق ہوئی، خطابت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نیند نہ لینے کی وجہ سے ہوئی. اب بندہ کو آرام چاہیے. اب یہ آرام نہیں کریں گے، 30 دن میں 32 تقریر کریں گے. یہ تو تقریر کرنے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی ہے، پریشانی یہ کثرت سفر کی وجہ سے ہوئی، جس میں احتیاط برتنا تھا اس کو. قرآن پاک پڑھنے سے تو بیمار آدمی اچھا ہو جاتا ہے. آیا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے شفا ملتی ہے، سورہ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے. سورہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھے اس سے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو قرآن پاک پڑھنے سے تو بیمار دل کو سکون ملتا ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہیں. وفیہ شفاء للناس، قرآن میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے شفا بیماری نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیماری کا سبب کوئی دوسرا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا. اس لیے اگر ہم ہوں، کوئی بھی ہوں، بے احتیاطی کوئی بھی کریں گے تو اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی جا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کا خیال رکھیں. اور ایسا نہیں کہ بریانی کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو گردن تک ڈولا دیا اس کو. بریانی بہت اچھی لگ رہی ہے تو کھانے کا ایک اصول ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر دیں. ایک حصے میں دانہ بھریں، ایک حصے میں پانی، ایک حصے کو خالی رکھیں تاکہ آکسیجن آتی جاتی رہے. اب یہاں تینوں حصے کو وہ چاول سے بھر دیں گے. وہ اب ظاہر سی بات ہے انڈائجیشن ہوگا. اب ایسا نہیں کہ اب صاحب ہم نے غوث پاک کی نیاز کھائی اور ہمارا پیٹ خراب ہو گیا. تو غوث پاک کی نیاز کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوا ہے، بلکہ اصول کی خلاف ورزی کرنے سے پیٹ خراب ہوا ہے. اس بات کو ہمیشہ آپ نوٹ کر لیں کہ قرآن پڑھنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی، تقریر کرنے سے طبیعت خراب نہیں ہوتی. طبیعت خراب ہونے کی کوئی دوسری وجہ ہوتی ہے جو بندہ بے احتیاطی سے کام لیتا ہے. لوگوں نے بہت دعائیں کی اور یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ جو کام کروڑوں روپے کی دوائی سے نہیں ہوتا ہے وہ کام مسلمانوں کی دعا سے ہو جاتا ہے. تو عالم دین نفرت کی چیز نہیں ہے، عالم دین محبت کی چیز ہے. ان سے دعا لینی چاہیے، ماں باپ سے دعا لینی چاہیے، اور عام مسلمانوں سے دعا لینی چاہیے. جہاں 40 مسلمان رہتے ہیں وہاں ضرور کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب اس لیے کون نیک ہے، کس کا دل کتنا اجلا ہے، کون جانتا ہے. مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2 سال سے اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا. 2 سال سے بچے مر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے. بم اتنا گرا کہ پچھلے 50 سال میں دنیا میں اتنا بم نہیں گرا. وہ بولا تھا 5 دن میں غزہ کو تباہ کر دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج 2 سال کے بعد بھی غزہ زندہ ہے. وہاں کے 20 لاکھ مسلمان آج زندہ ہیں. مر گئے 1 لاکھ لوگ، شہید ہو گئے، لیکن آج غزہ شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے. مٹھی بھر حماس کے سامنے امریکہ اور اسرائیل دونوں مہاشکتیاں جھک گئیں اور صلح کرنے پر مجبور ہو گئی. ورنہ صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ مار دیتے، بولے تھے 5 دن میں مار دیں گے، 5 مہینے میں پورا غزہ مسمار کر دیتے. لیکن نہیں، ان مٹھی بھر نوجوانوں نے بتا دیا کہ جو طاقت ایٹم بم میں نہیں ہے وہ طاقت ایمان میں ہے. اور ہم لوگ غزہ جا کے لڑ نہیں سکتے تھے دنیاوی قانون کے حساب سے. دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دعائیں غزہ والوں کے ساتھ تھیں، جس کی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل جیسا طاقتور ملک ان مٹھی بھر جوانوں کے سامنے شکست کھا گیا. جو بولا 5 دن میں مار دیں گے، 2 سال کے بعد بھی نہیں مار سکا تو شکست ہی نہیں تھا اور کیا چیز ہے.
ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے. ہم مسلمانوں کے پاس یہی طاقت ہے، ایمان کی طاقت، قرآن کریم کی طاقت، رسول پاک کی محبت کی طاقت. وہ طاقت آج کمزور ہو گئی ہے. آج ہم بھی کافروں کی طرح دولت کمانے میں مست ہو گئے، ہم بھی ان کی طرح مکان بنانے میں مست ہو گئے، ہم بھی کفار و مشرکین کی طرح دنیا جمع کرنے میں مست ہو گئے. اور جب ہماری طاقت ایمان ہے، قرآن ہے، تو قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے. عمل سارا ہم بھی انہی کافروں کی طرح کر رہے ہیں. اس لیے وقتی طور پر ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، وقتی طور پر ہم ان مشرکین کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. ورنہ مسلمانوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے پوری دنیا میں، آپ جان رہے ہیں کہ ابھی سارے لوگ ناچ کود رہے ہیں. میں نے کل کے خطاب میں بھی کہا ہے کہ اگرچہ جاوید نام کا بے دین شخص سامنے آ کے خدا کے وجود پہ بحث کر رہا ہے، یہ کام کسی رمیش کو کرنا تھا؟ یہ کام کوئی امیش کر دیتا؟ یہ کام کوئی ربندر ناتھ کر دیتا؟ لیکن جاوید نام کا شخص آگے آیا. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ، ارے وہ پہلے ٹھیک تھا، رکھو نا. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. فتنہ یہ ہے کہ جب جاوید نام، چونکہ ایک مسلمان جیسا نام ہے، بھلے ہی وہ مسلمان ہے نہیں، مسلمان جیسا نام ہے، یہ اگر خدا کے وجود کے بارے میں شک کا اظہار کرے گا تو کروڑوں مسلمان کنفیوزڈ ہو جائیں گے، کروڑوں مسلمانوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا. یہ بھی فتنوں کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ڈیمیج اور کمزور کر دیا جائے. ورنہ یہ کوئی بحث ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، جب ایک چھوٹا سا گھر کسی کے چلائے نہیں چلتا ہے تو اتنا بڑا سنسار بغیر کسی بنانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ سائنٹیفکلی ڈاکٹر آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر 10 لاکھ سال بھی مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کے اور چھور کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا. یعنی کائنات، یونیورس اتنا جٹیل، کمپلیکیٹڈ اور اس قدر واسٹ ہے یہ دنیا کہ اب تک جتنا بھی سائنسدانوں نے پتہ لگایا ہے وہ جانکاریوں کا کروڑواں حصہ ہے. وہ ابھی سارا سیکریٹ پڑا ہوا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کیا کہتا ہے؟ ڈاؤٹلیس in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and the day, are tokens for those who keep sense. کہا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں. رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ یہ زمین اتنی جٹیل ہے کہ بندہ اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے. سافٹنیس اتنی کہ اس پر چلنا آسان ہو، ہارڈنیس اتنی کہ 500 منزلہ مکان بنانا آسان ہو جائے. یہ زمین ہے جو ہارڈنیس اور سافٹنیس کا مجموعہ ہے. اب کس نے اس کو پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تیرا پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ آسمان جو 7 تہوں میں ہے اور وہ آسمان جو بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، لگتا ہے کہ دیکھنے میں وہاں گرا مگر دنیا کے اور چھور کا پتہ نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا تمہارے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو پھر تم اپنے وجود پہ کیسے سوال کرتا ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا، میں ہڈی سڑ گئی گل گئی تو دوبارہ کیسے اس میں جان پیدا ہوگی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ پیدا کرنا مشکل وہ آسمان ہے.
مگر ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جب تجھ کو میں نے پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے تو پھر اسے دوبارہ زندہ کرنا یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ پانی کا وہ قطرہ جو جمپ کرتا ہوا نکلتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی سے، اس قطرے سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے، اور جب میں پانی کے قطرے سے تجھ کو پیدا کر دیا تو پھر تجھ کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ چونکہ پہلی بار پیدا کرنا یہ مشکل ہے، جب وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے تو پھر دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے حساب لینا یہ ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ ساری چیزیں جو آج سائنس بحث کر رہی ہیں، جس کو لاجیکلی آدمی سمجھتے ہیں، وہ سارے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جو حی ہے، جو قیوم ہے۔ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کون ڈیبیٹ کر رہا ہے؟ آدمی کے پیٹ میں 2 kg پخانہ ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم اگر نہیں سوئیں تو ہم مر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ ہم اگر نہیں کھائیں تو مر جائیں گے، پیشاب نہیں کریں تو مر جائیں گے، پانی نہیں پئیں تو مر جائیں گے، اب پانی پینے کے بعد اگر پیشاب بن کے پانی نہیں نکلے تو مر جائیں گے۔ تو جو بندہ اتنا کمزور ہے، چاہے پردھان منتری رہے یا میں رہوں یا آپ رہیں، جس کے پیٹ میں ہمیشہ 2 kg پخانہ رہتا ہے، یہ اتنا کمزور انسان خدا کے وجود پہ بحث کر رہا ہے، بدتمیز کہیں۔ بتائیے، جس کے پیٹ میں ہمیشہ 2 kg پخانہ رہتا ہے، جو نیند جس کی کمزوری ہے، پیشاب پخانہ جس کی کمزوری ہے، پسینے کی بدبو جس کی کمزوری ہے، جو آدمی بیماری جس کی کمزوری ہے، موت جس کی کمزوری ہے، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں، اچانک 1 منٹ کے بعد مر سکتے ہیں، ابھی صحت مند ہیں، 1 منٹ کے بعد بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ ہمارے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے بیماری کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے بے عزتی کی تلوار لٹک رہی ہے، ہمارے پیچھے غریبی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ جو اتنے سارے سفرنگز میں جی رہا ہو، کون ہے جو ہمیں بیمار کرتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں موت دیتا ہے؟ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں پورے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، لیکن میں سب سے بڑا کنگال بن جاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ملے، مگر وہ کالی کلوٹی بھوتنی چڑیل مل جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے بچے فرما بردار ہو جائیں، لیکن سارے بچے باغی اور نافرمان ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار ہمیشہ عروج پہ جاتا رہے، لیکن میرا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آئے گی۔ مولا علی جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، I am city of knowledge and Ali is the door of it۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ وہ مولا علی جو علم و فن کے سمندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ میرا رب ہے۔ میں نے رب کو پہچان لیا کہ رب ہے، ساری دنیا کا پالنے والا، چلانے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ کیسے پہچانا؟ وہ کہتے ہیں جب میں چاہتا کچھ ہوں اور ہوتا کچھ ہے، سمجھ گیا کہ کوئی ہے جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، یعنی جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میری ڈیزائرز، میری وشیز، میری خواہشات، میرے ایمبیشنز، میرے ایمز، میرے گولز جب پورے نہیں ہوتے، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے، بس وہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
یہ دہریہ کیا جانے گیا؟ ڈاکٹر میگاٹیٹ ٹیجاسین بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جو تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کی یونیورسٹی کا اناٹومی کا بڑا پروفیسر ہے. انہوں نے 10 سال دماغ جلا کے ایک نئی تحقیق کی جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. لیکن جب سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کے سیمینار میں جب ان کی تحقیق سامنے آئی، کہا کہ آئی ایم فرسٹ مین آف دا ورلڈ، میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ درد کا احساس جلد میں ہوتا ہے، چمڑے میں، ہڈی اور گوشت میں نہیں. تو اس کو جب قرآن پاک کی آیت سنائی گئی کہ یہ قرآن آج نہیں بلکہ دنیا میں 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس میں یہ پوائنٹ موجود ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہے. والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب یہ آیت سنائی گئی تو یہ بندہ چونک گیا، کہا کہ میں پہلا آدمی ہوں جس نے پتہ لگایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. لیکن یہی بات قرآن میں موجود ہے 1500 سال پہلے سے جو دنیا میں نازل ہوا ہے. اس وقت نہ سائنس کا نام تھا، نہ ایک سائنٹسٹ دنیا میں موجود تھا، نہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا وجود دنیا میں تھا. تو آخر کس نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کسی بندے کا نہیں، بندوں کے خالق کا کلام ہے. اس نے کہا دنیا گواہ رہے کہ اب میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوتا ہوں. یہ دہریہ داڑھی اور موچھ مونڈ کے عورتوں کی طرح چہرہ بنانے والا یہ کیا جاننے گیا؟ علم، تھوڑا سا علم بندے کو پاگل بنا دیتا ہے، گہرا علم بندے کو سنجیدہ بنا دیتا ہے. جو تھوڑی سائنس جانتا ہے وہ اللہ کا انکار کر جاتا ہے، لیکن جو سائنس کی گہرائی میں قدم رکھتا ہے اس کو ذرے ذرے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے. پڑھیں، سائنس کی ہسٹری پڑھیں، کتنے بڑے بڑے ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کے اسلام لا رہے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی ویگیانک کلمہ نہ پڑھتا ہو. چائنا، جاپان جیسے ملک میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پڑھا لکھا اسکالر کلمہ نہ پڑھتا ہو. ہمارے ہندوستان ہی میں ایک مٹھی بھر طبقہ ہے جو اسلام کے خلاف ناچتا گاتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے پڑھے لکھوں کا جو اندر سے مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر برنارڈ شاہ جیسا آدمی کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا. چونکہ یہ بھی ایک کرنٹ ایشو ہے یہ، اور ہمارے سارے بچے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اس کو پھیلا رہا ہے. ایک کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اس کو نہ واٹس ایپ پہ پھیلاتا ہے، نہ انسٹاگرام پہ اس واقعے کو پھیلاتا ہے، نہ صاحب جو انٹرنیشنل چینل ہے ٹیلی ویژن کا اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرتا ہے، نہیں. لیکن جہاں اسلامی عقیدے پہ کوئی حملہ ہو رہا ہو تو اس کو سارے چینل والے بالکل مکھی کی طرح پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، اسلام کا عقیدہ کمزور ہے. میں کہتا ہوں برنارڈ شاہ نے جو کچھ کہا ہے آج تک کوئی نہیں چینل والا دکھاتا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ پہ آتا ہے. برنارڈ شاہ نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe, within the next 100 years it is Islam. برنارڈ شاہ کرسچن ہے، اس کی کتاب ہندوستان کی ساری یونیورسٹیز میں چلتی ہے، پوری دنیا میں چلتی ہے. میں خود پڑھا ہوں MA میں اس کی کتاب. انہوں نے بہت جو پیدا ہوئے وہ یورپ میں، دنیا بھر میں کتاب چلتی ہے، تو کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں، پورے یورپ بر اعظم میں فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، ہالینڈ بھی ہے، یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں سب یورپ میں ہے. یورپ بر اعظم، امریکہ بر اعظم، ایشیا بر اعظم. ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، گلف کنٹریز، یہ سارے ممالک ایشیا بر اعظم میں. ایک مہادویپ جسے کہتے ہیں، دنیا میں یہ 5 مہادویپ ہیں، 5 بر اعظم ہیں. تو یورپ سب سے ترقی یافتہ ہے.
کیونکہ جتنی کنٹریز وہاں ہیں وہ سب ڈیولپڈ ہیں سب. تو جب اس میں فرانس، جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ سب یورپ میں ہے. تو کیا کہتے ہیں برنارڈ شاہ کہ اگر انگلینڈ نہیں پورے یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب 100 سال کے اندر حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا. تو مسلمانوں کو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کافر کچھ بول دیا تو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ برنارڈ شاہ کا یہ قول ہائی لائٹ کرے ہر دیوار میں، ہر واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، چونکہ برنارڈ شاہ کو سب مانتے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ کوٹ کرے کہ برنارڈ شاہ بولا ہے کہ 100 سال کے بھیتر پورے یورپ میں ڈومیننٹ مذہب، جس مذہب کی آج بھی مذہب ہے یورپ میں اسلام، لیکن حکومتی مذہب اسلام بننے والا ہے. حکومت جس مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو جھوٹے مذہب ہیں اس سے بیزاری بڑھ رہی ہے. سچے مذہب کی تلاش میں جب پڑھے لکھے لوگ نکلتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام ہی اسے سب سے سروشریشٹھ مذہب نظر آتا ہے. چونکہ کیوں برنارڈ شاہ آگے کہتے ہیں کہ he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پرابلم ہے. کہیں جنگ کی آگ ہے، کہیں اختلاف کی آگ ہے، کہیں انتشار کی آگ ہے. چھوٹا سا گھر ہی آپ لے لیں کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے. نفرت کی آگ، آپسی اختلاف کی آگ. کوئی کسی کا میل دماغ کسی کے دماغ سے میل نہیں کھا رہا ہے. پڑوسی رشتہ دار سارے لوگ آپس میں پریشان ہیں. پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھا کھاتے ہیں، زیادہ اچھا پہنتے ہیں، زیادہ اچھا گھر بنا رہے ہیں، زیادہ اچھی گاڑی پہ چل رہے ہیں. سب کچھ ہے مگر سکون دل ہے ہی نہیں کسی کے پاس. سب بے چین ہیں. جتنا کماتے جاتے ہیں اور مزید بے چین ہوتے جاتے ہیں. کہیں ہر جگہ صرف لڑائی جھگڑے کی بات ہے. اس کو دبا دیں گے، اس کو مار دیں گے، اس کو کاٹ دیں گے. ہر طرف بے عزتی، ہر طرف ہیٹریڈ، ہر طرف اینیموسٹی، ہر طرف اینمیٹی. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ دنیا پرابلمز کی آگ میں جل رہی ہے. برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے مسئلے کا حل محمد عربی کے پاس موجود ہے. چونکہ ہر میٹر پہ حضور نے گائیڈنس دیا، ہر باتوں کا مارگدرشن کیا. ساری باتیں میں کیسے جیوں، ہماری ڈیوٹیز کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمیں کیسے رہنا ہے بحیثیت شوہر، بحیثیت فادر، بحیثیت مدر، بحیثیت نیبر، پڑوسی، بحیثیت رشتہ دار، ریلیٹیو. یعنی فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو رہنمائی مصطفیٰ نے کی ہے، وہ کہتے ہیں صرف اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی محمد عربی کو اپنا حاکم مان کر ان کے اصول اور ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق جینا شروع کر دے تو ساری آگ بجھ جائے گی، دنیا رش کے جنت بن جائے گی. یہ بتائیے کہ اگر مولانا کوئی اس طرح کی باتیں کرے تو کہتے ہیں ہاں صاحب یہ اسلام کی وکالت کر رہے ہیں، یہ اسلام کے بلیور ہیں، اس لیے اپنے مذہب کی خوبی بیان کر رہے ہیں. دوسرا بندہ اس کو مانے چا نہ مانے، یہ اسلام کو مان چکے ہیں، اسی لیے اپنے مذہب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. لیکن اس کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو کرسچن ہے، وہ تو جاہل نہیں، بہت ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے. اب وہ جب اسلام کی تعریف اور پرشنسا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت مذہب اسلام کا آنے والا ہے. اور یہی ہم نے 1500 سال میں دیکھا ہے کہ جب جب اسلام کے خلاف آواز بلند ہوئی ہے، تب تب اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس لیے اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا کاٹا جائے گا اتنا ہی ہرا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیبیٹ فیبیٹ سب بتاتا ہے کہ آنے والے وقت میں
پوری دنیا میں اسلامی حکومت آنے والی ہے، اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف ایک مذہب اسلام دنیا میں رہے گا۔ یہودیوں کو بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہودی نصرانی اگر کسی درخت کی آڑ میں چھپیں گے، وہ درخت پکار کے کہے گا کہ یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، تو مسلم مجاہد اس کے پاس جائیں گے، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوگا یا پھر اس کی گردن کاٹی جائے گی۔ اس طرح پوری دنیا میں ایک مذہب اسلام ہوگا۔ اب کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون تاریخ کو ہوگا، یہ ہم لوگ حساب لگانے والے نہیں ہیں، چونکہ ہم لوگ 100 سال کے اندر ہی دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ جو آپ کے گاؤں میں 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا، آج کوئی نہیں ہے۔ تو آج جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد کوئی نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو کب وہ دن لائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو بندہ کو صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے، حکومت کے بارے میں زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کا کام کیا ہے؟ وہ حکومت بناتا ہے، حکومت گراتا ہے، لوگوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے، وہ سارا سنسار وہ چلاتا ہے۔ تو جو چلاتا ہے خدا، اس کو معلوم ہے کہ کب کفر مٹے گا، کب اسلام پھیلے گا۔ ہمارا کام ہے خدا کی بات پر وشواس کرنا، خدا کو سجدہ کرنا۔ تو ہم لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے اور زیادہ دنیا کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ ایک بس دوسری بات، السعید من وعظ لغیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ عقل مند وہ ہے، شرابی شراب پیا، پھیپھڑا خراب ہو گیا، تو اب بے وقوف تو ہنسے گا، ہاں ہاں کرے گا، لیکن عقل مند وہ کہے گا اب زندگی بھر میں شراب کی ایک بوند نہیں پیوں گا۔ شراب نے اس کی جان لے لی، شراب نے اس کی آبرو لوٹ لی، شراب نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا، شراب کی لت نے اس کی ساری پراپرٹی بچوا دی، اس لیے میں اپنے بال بچوں کو کبھی شراب پینے نہیں دوں گا۔ عقل مند وہی ہے۔ ایک بندہ 200 کی اسپیڈ میں بائک چلاتا تھا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اب دوسرا بیوقوف تو سیلفی لے گا، بیوقوف تو ویڈیو بنائے گا، ویڈیو واٹس ایپ پہ ڈالے گا، اور عقل مند اندر سے قسم کھا لے گا کہ اب میں 50 کی اسپیڈ سے زیادہ گاڑی کبھی نہیں چلاؤں گا، چونکہ اس کا حشر اس 200 کی اسپیڈ میں چلانے سے ہوا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ اب عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے نصیحت حاصل کرے کہ آج ان کا 40واں ہے، کل میرا 40واں ہونے والا ہے۔ عقل مند دوسروں کے جنازے میں جائے تو دوسروں کے جنازے سے نصیحت حاصل کرے کہ آج ان کا جنازہ اٹھا ہے، کل میرا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ مسجد سے اعلان ہوا کہ فلاں گاؤں کا فلاں آدمی کا بیٹا مر گیا، فلاں کی بیوی مر گئی، تو عقل مند ہنستا نہیں ہے، عقل مند اس اعلان میں اپنا اعلان جھانک کے دیکھتا ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری آنے والی۔ تو جنازے میں حاضر ہونے کی بڑی فضیلتیں، علماء کرام سے پوچھیں کہ جو جنازے میں حاضر ہوا، مٹی تک شریک رہا، 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اور وہ قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر وزن ہے۔ اتنا بڑا ثواب ملے گا، کیوں؟ اسی لیے اتنا بڑا ثواب ہے تاکہ جنازے میں جب بندہ حاضر ہوگا تو ان کا گھمنڈ ٹوٹ جائے گا۔ ان کو جو بہت دنوں تک زندہ رہنے کا غرور ہے کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس بلڈنگ کے بعد وہ بلڈنگ، اس بلڈنگ کے بعد وہ بلڈنگ، اس زمین کے بعد وہ زمین، اسی بیچ میں اچانک چکر آیا، بندہ مرا، بلڈنگ اپنی جگہ رہی، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہر انسان کی یہی کہانی ہے۔ آغاز تو بڑا شاندار ہوتا ہے، صاحب میں اتنا پیسہ کما لیا، میں فورین چلا گیا، میں انڈیا میں IAS آفیسر بن گیا، 5 لاکھ مہینہ میں کما رہا ہوں، فکس ڈپوزٹ ہے، یہ ہے، میں نے اس شہر میں زمین خریدا۔ آغاز شاندار ہے، پیسہ ہے، زمین پہ زمین خرید رہا ہے، لیکن جب بندہ مرنے لگتا ہے
اس وقت انتہائی حسرت کے ساتھ مرتا ہے کہ کاش جو کچھ میں نے کیا اس کا 1% بھی میں مرنے کے بعد آخرت کے لیے کیا ہوتا۔ اس وقت اس کو کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہ فرشتے مجھ کو چھوڑ دے گا، اب میں چونکہ آنکھوں سے موت دیکھ رہا ہوں تو اب میں سجدہ کروں گا، مجھ کو خیرات کرنے دے، میں فلاں پراپرٹی کو مدرسہ میں ڈونیٹ کر دوں گا۔ فرشتہ کہتا ہے 60 سال کی لمبی عمر تجھ کو ملی، اس میں نہیں سنبھلا تو اب 60 سیکنڈ میں کیا سنبھلے گا تم؟ اسے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ کے لیے اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اپنے وقت پہ موت آ کے رہے گی۔ اس لیے جنازے میں اپنی موت جھانک کے دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کے داماد، نو ڈاؤٹ آپ جنتی ہیں، چونکہ حضور نے جن 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے ان 10 میں سے ایک نام حضرت عثمان غنی کا ہے۔ وہ صاحب ہجرتین ہیں، وہ ذوالنورین ہیں، پیغمبر اعظم کی 2 شہزادی آپ کے نکاح میں ہے۔ پوری دنیا انسانیت میں اکلوتا انسان عثمان غنی ہے، اور وہ صاحب ہجرتین ہیں۔ پہلی ہجرت کروڑوں کی جائیداد مکہ میں چھوڑ کے حبشہ کی طرف کی، پھر دوسری ہجرت وہ حبشہ سے مدینہ کی طرف کی، کروڑوں کی جائیداد مکہ میں چھوڑ دیا، ایمان بچانے کے لیے مدینہ آ گئے، مدینے میں پنیر لے کے بیٹھ گئے، دودھ لے کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے مکہ میں جتنی دولت چھوڑی تھی اس سے ڈبل دولت اللہ نے عثمان کو عطا فرما دی۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ اس کی قربانی کو رائے گا نہیں بلکہ اس کا کئی گنا زیادہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو عثمان غنی اتنے بڑے مالدار تھے، 1000 گھوڑا اللہ کی راہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر خیرات کر دیا، 1000 سونے کا سکہ حضور کی گود میں لا کے ڈیل دیا۔ حضور اس سکے کو الٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے ما علی عثمان، اب عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان نے جنت خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے جنتی جس کو جنت کے مالک نے جنت کی سند دے دی ہو، ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ ہمارا باپ پیر صاحب ہے، ہمارا باپ صحابی نہیں ہے، ہمارا باپ غوث قطب ابدال نہیں ہے، یہ صحابی ہی نہیں ہے بلکہ صحابیوں کے سردار ہیں، وہ ذوالنورین ہیں، صاحب ہجرتین ہیں، سابقون الاولون میں ہیں، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اس میں شامل ہیں۔ مگر وہ قبر کو دیکھ کے اتنا روتے ہیں تو ہم کو کتنا رونا چاہیے، ہم کو کتنا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عثمان غنی سے پوچھا کہ حضور قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد جتنی منزلیں آنے والی ہیں، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی، نام اعمال کے تولے جانے کی، وہ ساری منزلوں میں پہلی منزل قبر کی ہے، اور جو اس منزل میں چھٹکارا پا گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو یہاں پکڑا گیا آنے والی منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جائیں گی۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں میں اس پہلی منزل کو دیکھ کے روتا ہوں کہ میرا اس میں کیا بنے گا۔ اللہ الصمد، جو جنتی، جنت کے مالک نے جس کو ٹکٹ دے دیا، یہ دیکھیں خدا کا خوف کس قدر قبر کے عذاب سے ڈر ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگ جو ایک دن بھی 5 نماز با جماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری زندگی میں نہیں پڑھا، ایک تو بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، کھیت میں پڑھا، گھر میں پڑھ لیا، یا اگر 5 ٹائم جماعت سے پڑھ بھی لیا تو مسجد میں بدن حاضر رہتا ہے، دماغ کھیت کھلیان میں رہتا ہے۔ حضور یہ قلب کے ساتھ 50-60 سال کی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ملے گا، جبکہ روزانہ 5 ٹائم نماز فرض ہے اور اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ یہاں تو 100 سال کی زندگی میں ایک سجدہ نہیں ملے گا ایسا۔ تو اب اس کی بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ جنت جیسے میرے باپ کی جاگیر ہو، جیسے جنت ہم کود کے چلے جائیں گے، جمپ کر کے چلے جائیں گے، سارا کام اپنے حساب سے کریں اور جنت بھی اپنے حساب سے مل جائے گی، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ سب شیطانی سوچ ہے، یہ سب شیطان ورغلاتا ہے۔ اور اسلامی سوچ کیا ہے؟
दामाद पैगंबर होने के बावजूद कब्र को देख के आंसू बहा रहे हैं। यह है इस्लामी सोच, यह है अजाब कब्र के बारे में फिक्रमंद रहना, आखरत के बारे में सोचना। जो नेकियों का पहाड़ जिसके पास मौजूद है वो आखरत के बारे में इतना सोच रहे हैं, और जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है ये सीना तान के चलता है कि मैं फलां खानका का गद्दी नशी हूँ, मैं फलां पीर साहब का बेटा हूँ, मैं फलां मौलाना का बेटा हूँ। कुछ नहीं हो तुम। सहाबे कराम जब इस कदर रो रहे हैं, वो इस कदर फिक्रमंद हैं, तो आलिम का बेटा होने के नाते तुमको आम आदमी से ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। पीर साहब का बेटा होने के नाते आम करोड़ों लोग मुरीदों से ज़्यादा फिक्रमंद आपको होना चाहिए। क्योंकि दामाद पैगंबर इस कदर फिक्रमंद हैं, तो आपको भी फिक्रमंद होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को ये एहसास हो इतने बड़े नेक आदमी का बेटा ये इतना अज़ाब कब्र से डर रहा है, तो हमें कितना डरना चाहिए, हमें कितना डरना चाहिए। तो दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखें। दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, यहाँ का ना सुख परमानेंट है ना यहाँ का दुख परमानेंट है। सारी चीज़ें आर्जी हैं। जवानी भी आर्जी है, कल जवान थे आज बूढ़े हो गए। सेहत भी आर्जी है, कल सेहतमंद थे आज बीमार हो गए। यहाँ की कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ना दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला है। कल बीमार थे आज तंदुरुस्त हो गए, कल गरीब थे आज अरबपति हो गए, कल अपना मकान नहीं था किराए में थे आज खुद का 5 मकान हो गया। क्या मतलब? न गरीबी को करार है यहाँ और न मालदारी को करार है यहाँ। 1000 बीघा ज़मीन का जोतने वाला था, दुनिया से चला गया, सारी ज़मीनें पड़ी रह गई, वो ज़मीन साथ नहीं गई उसके। इस तरह बेशुमार लोग हैं। हमारे गांव में एक आदमी के पास 1000 एकड़ ज़मीन थी, अभी उसकी कब्र पे जानवर चर रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, सबका हाल वही है। आप चाहे 50 खरब कमा लें मरने के बाद, तो आपकी कब्र पे छुट्टी रहे, 4 दिन के बाद आपका सारा बदन फल फूट जाएगा। लेकिन इसी दरमियान में एक दूसरी आइडियोलॉजी काम कर रही है कि 1000 एकड़ ज़मीन का जोतने वाला, उनका नामो निशान मिट गया। अब उनके साथ उनकी कब्र में उनका अमल जग गया है, जो अच्छा काम किया है, जो बुरा काम किया है वो गया है। बाल बच्चे भी 1 मिनट के लिए कब्र में मेरा साथ नहीं देंगे, तो किन बच्चों के लिए हम मर रहे थे? तो जो 1000 एकड़ ज़मीन का जोतने वाला, उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। लेकिन एक दुर्वेश पैदा हुआ ईरान में, ईरान की सरजमीन छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में गालियां सुनी, मुसीबतें उठाई, 97 ईयर 97 साल की लंबी ज़िंदगी गुजारी, रात भर बेचैन हैं कैसे अल्लाह राज़ी हो जाए, दिन भर फिक्रमंद हैं कैसे काफिर कलमा पढ़ ले। 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया। एक ही धुन, एक ही नशा था, कैसे मुस्तफ़ा का दीन आम हो जाए, कैसे लोग मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लें, कैसे खुदा के दीन में लोग दाखिल हो जाएं। यही ख्याल लेके अपना वतन छोड़ दिया, अपना मुल्क, अपना पैदाइशी घर छोड़ दिया, हिंदुस्तान को अपना मस्कन बना लिया। एक नशा है कि कैसे दीन का काम हो, कैसे लोग अल्लाह वाला बन जाएं, कैसे लोग जन्नती बन जाएं, कैसे लोग कुफ्र छोड़ दें। जब इस फिक्र में जिए तो अल्लाह ने वो ज़िंदगी अता फरमा दी कि जब तक हिंद रहेगा तब तक गरीब नवाज की असमत का डंका बजता रहेगा। 1000 एकड़ ज़मीन जोतने वाली की कब्र पे जानवर चल रहे हैं, और वो फ़कीर जो 1 एकड़ ज़मीन नहीं खरीदा इंडिया में, उसकी कब्र पे आज 800 साल से गुलाब का फूल चढ़ाया जा रहा है। करोड़ों लोग उसकी कब्र पे सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, उनकी कब्र की मिट्टी को चूमने जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये निकला कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है, बाल बच्चों के लिए जीता है, घर मकान के लिए जीता है, वो खसारे में है, घाटे में है। उनके बाल बच्चे उसको भूल जाएंगे, कोई याद नहीं करेगा उसको। लेकिन जो रब के लिए जीता है, जो इबादत के लिए जीता है, जो दीन के लिए जीता है, तो अल्लाह ताला उसे मरने के बाद भी एक नई जिंदगी अता कर देता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जो अल्लाह के लिए जीता है, इसका मतलब फजर की नमाज पढ़िए,
8 घंटे तक खूब मेहनत से काम कीजिए, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए, फिर 3 घंटे काम कीजिए, फिर असर पढ़िए, फिर 2 घंटे बाज़ार में काम कीजिए, मगरिब पढ़िए, फिर 2 घंटे बच्चों के साथ रहिए, फिर इशा की नमाज़ पढ़िए, फिर लगातार 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए। नींद से उठिए, सबसे पहले अल्लाह को सजदा कीजिए, फिर 10 घंटे खेत में दुकान में काम में लग जाइए। कितना टाइम लगा नमाज में? 24 घंटे में 1 घंटा लगा, बाकी 23 घंटे में 10 घंटे काम, और उसके बाकी जो बचा वो अपना आराम। तो 10 घंटे हम सोएं, 10 घंटे हम काम करें, सिर्फ 1 घंटा निकाल के हमने अल्लाह को सजदा किया, तो खुदा की रहमत कहती है कि बंदे तुम 1 घंटा निकालो, मैं 24 घंटे में बरकतें अदा कर दूंगा। और जो 1 घंटा नहीं निकालेगा, 1 खरब रुपए कमा ले, सुख नहीं मिलेगा, यहाँ भी बेचैन रहेगा, और मरने के बाद तो वहाँ आग तैयार है ही उसके लिए। 1 वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा मेजर गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, ये इसी तरह से नमाज छोड़ना भी हराम है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं हम तो सूद नहीं खाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ते हैं ना, बाकी हम ये सब तो नहीं करते हैं। ये सब नहीं करते हैं, नमाज छोड़ना ये खुद सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आज़म। नमाज छोड़ना गुनाह आज़म। इस क्योंकि पता नहीं मुसलमान क्यों नहीं सोचते हैं इस पॉइंट पर। हुजूर ने कहा था कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो तो नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दो, ताकि बच्चा ये सोच ले दिमाग में कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज़ पंजगाना ज़रूरी है। यहाँ पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया है कि नमाज़ पढ़े बगैर भी हम मुसलमान रह सकते हैं, नमाज़ पढ़े बगैर भी हम जन्नत जा सकते हैं। ये बातें दिमाग में किसी ने डाल दिया है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिस तरह बगैर आम का पेड़ लगाए हुए आम नहीं फलता है, बगैर गेहूँ डाले हुए गेहूँ उपज के मेरे खेत में नहीं जाता है, तो उसी तरीके से बगैर नमाज पढ़े हुए जन्नत नहीं मिलती है, बगैर रोज़ा बगैर हज व ज़कात किए हुए जन्नत नहीं मिलती है। और अगर ये बोले कि नहीं अल्लाह चाहेगा तो दे देगा, तो अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ में सोना लगा देगा, अल्लाह चाहेगा तो हम रोपेंगे गेहूँ, वहाँ से बासमती धान दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो हम दुकान में नहीं भी बैठेंगे, दुकान से शाम के टाइम में चल के 5 लाख टका मेरे घर में आ जाएगा। अल्लाह कादिर है, इस पर कर सकता है, लेकिन ये अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह का कानून क्या है? तुमको दुकान में बैठना होगा तब पैसा देंगे, तुमको 1 दाना गेहूं का डालना होगा तब 1000 दाना तुझको हम देंगे, तुमको 1 पेड़ आम का लगाना होगा तब 1000 आम तुझको देंगे। तो दुनिया में जब दुकान गए बगैर पैसा नहीं मिलता है, तो फिर बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लें। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहे तो 99 कातिल को बख्श देता है, अल्लाह चाहे तो सोने की हांडी घर से निकल जाएगी, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा मालदार बन जाएंगे। ऐसा हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होता भी है। तो कभी कभी जो होता है वो अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह का कानून क्या है? रोज़ाना सुबह होती है, शाम होती है, दिन निकलता है, रात आती है। जो मेहनत करता है वो पाता है, जो मेहनत नहीं करता है वो काफ़ी अफसोस मलता रहता है। जो न पढ़ेगा न लिखेगा अजमेर चला जाएगा कि बाबा हमको डीएम बना दीजिए। बाबा कबर से निकल के 2-4 तमाचा मारेंगे कि भागो यहाँ से। न पढ़ाई न लिखाई, अब बोलता है डीएम बना दीजिए। जो पढ़ा लिखा 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे मेहनत किया, 99% नंबर लाया, ये दौड़ के अजमेर चला जाए, कहे बाबा मैंने मैट्रिक में मेहनत की 90% नंबर, इंटरमीडिएट में 99% नंबर, ग्रेजुएशन में 90.9 नंबर मैंने लाया हूँ, बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, बस एक निगाह करम डाल दें। बाबा का हाथ उठेगा कब्र में, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से बाबा की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही इस्लाम का नियम है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सपना देखने से कोई डीएम नहीं बनता है, उसी तरह सपना देखने से कोई जन्नती नहीं बनता है। दुनिया में
کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل، جد و جہاد، محنت ضروری ہے، تو اسی طرح جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اسٹرگل، محنت، مشقت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کے بارے میں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حالت ایمان میں موت عطا فرمائے، عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچائے، حضور کی شفاعت سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کو جس کا 40واں ہے، اس مرحومہ کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کے بال بچوں نے جو اپنی والدہ کے لیے محفل سجائی ہے اور جو بھی کار خیر کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ کا ہم لوگ شکر گزار ہیں، بہت ہی مقصدی، نتیجہ خیز اور کامیاب خطاب حضرت نے فرمایا۔ اللہ پاک حضرت کو سلامت رکھے۔ حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہوئے بہترین، بالکل سنجیدہ لب و لہجے کے ثنا خان جناب کوثر رضا صاحب پورنیہ بہار سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ 2-4 اشعار آپ پڑھ دیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ ہیلو